السلام علیکم، میں ہوں عفت نوید۔ دیپ جلتے رہے کی 27ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ احمد روزانہ شام کو عباس ٹاؤن کے نکڑ والے ڈھابے پر بیٹھا کرتے۔ ایک روز شام کے وقت انہوں نے وہیں سے فون کیا کہ ہم کچھ اہتمام کر لیں۔ عمار اقبال اپنی اہلیہ عائشہ کے ہمراہ ہمارے گھر بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد احمد بھی کچھ لوازمات لیے گھر آ گئے۔ ان کے ہاتھ سے ہم چیزیں سنبھال ہی رہے تھے کہ ایک زوردار دھماکے سے گھر لہراز اٹھا۔ کھڑکی کا پردہ اڑ کر ہمارے منہ پر آ کر لگا۔ گھر کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ ایسی زوردار آواز تھی جو بعد میں پتہ چلا کہ کراچی بھر میں سنائی دی۔ چند لمحوں بعد ایک اور دھماکہ ہوا جس کے ساتھ ہی بجلی چلی گئی۔ مغرب کا وقت تھا، اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ہم نے اپنی گیلری سے دیکھا سامنے والے فلیٹوں میں آگ کے شعلے آسمان چھو رہے تھے۔ لوگ سراسیمہ بھاگ رہے تھے۔ معلوم ہوا ہمارے اور سامنے والے اپارٹمنٹ کی گلی میں بلاسٹ ہوا ہے۔ دھماکہ سنتے ہی ہمیں رشی کی فکر ہوئی اور ساتھ ہی عمار اقبال کا خیال آیا جو اپنی بیوی کے ساتھ پہنچنے ہی والا تھا۔ ہم نے فون ملایا تو سگنل غائب۔ باہر جا کر حالات معلوم کرنے کے لیے رامش اور احمد نے گھر سے نکلنا چاہا تو ہم نے انہیں سختی سے منع کر دیا۔ نیچے کھڑی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ سامنے فلیٹوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ بڑا ہولناک منظر تھا۔ آدھے گھنٹے بعد رشی بھی آیا تو اسے دیکھ کر جان میں جان آئی۔ آتے ہی اس نے رامش سے کہا، بہت تباہی ہوئی ہے، میں تو امی کو شکل دکھانے آ گیا تھا، چلو ریسکیو کرنے چلتے ہیں، لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ نہیں، بہت خطرہ ہے۔ ہم نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ امی، ہم بھی ملبے میں ہو سکتے تھے، بیٹے نے کچھ اس انداز سے کہا کہ ہم کچھ نہ بول سکے۔ احمد بھی بچوں کے ساتھ نیچے اتر گئے۔ ہمیں گھبراہٹ ہونے لگی اور ہم بھی الہام کے ساتھ موبائل فون کی ٹارچ آن کر کے تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے احمد کے قریب پہنچ گئے۔ ہمارے اپارٹمنٹ کا پچھلا گیٹ جو عباس ٹاؤن میں کھلتا ہے کھول دیا گیا تھا۔ ایمبولینسز اور میڈیا کی گاڑیاں ہمارے اپارٹمنٹ کے پارکنگ ایریا میں کھڑی تھیں۔ یہ کمرشل علاقہ ہے۔ دونوں اپارٹمنٹ کی گراؤنڈ فلور پر مختلف ساز و سامان کی دکانیں بھی ہیں۔ ہماری ہر قسم کی خریداری وہیں سے ہوتی تھی۔ آمنے سامنے 2 بلاکس تباہ ہو گئے تھے۔ پچھلے حصوں کے فلیٹ محفوظ تھے جن میں سے ایک میں ہمارا قیام تھا۔ ہم لوگ گلی میں پہنچے، جگہ جگہ ملبے کے ڈھیر تھے۔ دکانیں اور فلیٹ گزرگاہ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ موبائل کی ٹارچ میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے تھے۔ وہ سارے مناظر جنہیں آنکھیں دیکھنے کی عادی تھیں پل بھر میں تبدیل ہو چکے تھے۔ خریداروں، دکانداروں اور راہگیروں سے بھرا یہ رہائشی اور کمرشل علاقہ اب زندہ مردہ انسانوں کی چھوٹی بڑی قبروں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کی نظر بھی احمد پر پڑتی، احمد سے لپٹ جاتا۔ شکر ہے مولا کا، ہم نے تو سنا آپ بھی، کیونکہ احمد بھی شام کے وقت نکڑ والے ہوٹل پر بیٹھا کرتے تھے اور دھماکے سے چند لمحے قبل ہی گھر آئے تھے، اس لیے یہ خبر اڑ گئی تھی کہ احمد نوید بھی فلیٹ کے کونے میں لگی PMT زمیں بوس تھی، اس میں سے ابھی تک دھواں نکل رہا تھا۔ PMT کے نیچے ہی ایک سبزی کا ٹھیلا ہوتا تھا۔ اس ٹھیلے پر 2 بھائی مختلف اوقات میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک توتلا اور ایماندار تھا، دوسرا بھائی لالچی اور مہنگی سبزی بیچا کرتا تھا۔ جب PMT پھٹ کر ٹھیلے پر گری تو سبزیوں کے ساتھ توتلے بھائی کو بھی راکھ کر دیا۔ کچھ دیر بعد سرکاری اور عسکری اداروں کے اہلکار آ گئے۔ انہوں نے سب کو منتشر کرنا شروع کر دیا کیونکہ دونوں اطراف کے اپارٹمنٹ کے بلاکس کے منہدم ہونے کا خطرہ تھا، مگر جن کے پیارے لاپتہ تھے انہیں کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ وحشت کے عالم میں کوئی ہسپتال بھاگ رہا تھا تو کوئی ملبہ ہٹنے اور کوئی کسی معجزے کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ احمد اور میں اپنے اپارٹمنٹ کے مین گیٹ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ جان سے جانے والوں کی بھی خبر دے رہے تھے۔
ہم اس علاقے میں 10 سال سے مقیم تھے. کئی لوگوں سے بہت اچھے مراسم تھے. کسی سے خلوص اور کسی سے دل کا رشتہ تھا. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی آتا اور ایک غم بھری خبر دے کے چلا جاتا. رافع چلا گیا، مہدی بھائی بھی گزر گئے، عامر بھی چلا گیا. نہیں، عامر کیسے جا سکتا ہے؟ وہ بہت بہادر انسان تھا. بھابھی اس کی ایک ٹانگ ملی ہے، اس کے بھائی نے اسے پہچانا ہے. عامر MQM کا سرگرم کارکن تھا، کیبل انچارج بھی تھا. کل ہی رات تو 11 بجے وہ احمد کے ساتھ آیا تھا. میں نے اسے چائے دیتے ہوئے پوچھا تھا کہ سارے نیوز چینل کیوں بند ہیں. اس نے بتایا تھا کہ فیس کی عدم ادائیگی کی بنا پر کچھ گھنٹوں کے لیے بند کیے ہیں. غضنفر بھی ختم ہو گیا، کسی نے احمد کو بتایا. ہائے، وہ خوبصورت جوان بچہ. دل دھک سے رہ گیا. یقین کرنے کو جی نہ چاہا. ہم نے الجھتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں سوال کیا، مگر غضنفر تو گلستان جوہر میں رہتا تھا. بتایا گیا کہ وہ ماں باپ سے ناراض ہو کر آ گیا تھا. یہیں 2 کمروں کے فلیٹ میں اپنے دوست کے پاس رہنے لگا تھا. حد ہی ہو گئی، ایسی بھی کیا ناراضی. 3 بہنیں گیلری میں کھڑی تھی، تینوں ختم. ایک بوڑھے نے خبر پڑھنے والے انداز میں غیر جذباتی لہجے میں اطلاع دی. شانی کی بیوی اور شیرخوار بچہ موقع پر ہی ختم ہو گئے. وہ اپنے بچے کو فیڈ کرا رہی تھی. بم کا ایک جلتا ہوا ٹکڑا ان کے اوپر آ کر گرا. اف، سر پھٹنے لگا تھا. ایسی اندھوناک خبریں. اب ہمیں اپنے بچوں کی کوئی فکر نہ تھی. شکر ہے آپ لوگ خیریت سے ہیں. جب کوئی یہ جملہ ہمارے سامنے ادا کرتا تو ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی. جہاں ایک کے بعد ایک کے خاک ہونے کی خبر مل رہی ہو، وہاں ہمارے یا ہمارے کنبے کے کسی فرد کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑ جاتا. سوچئے مت یہ تماشا کیا ہے. روتے رہیے، ہنستے رہیے. ہونا کیا ہے، نہ ہونا کیا ہے. روتے رہیے، ہنستے رہیے. دونوں بڑے بچے رات کے کسی پہر آئے، نہا کر کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر لیٹ گئے. 10-12 گھنٹے بعد بجلی بحال ہو گئی، لیکن دل میں چھایا اندھیرا ختم نہ ہو سکا. رات بھر ایمبولینسز کے سائرن خاموش ہوئے، نہ ہماری پلکیں ایک دوسرے سے جڑ سکیں. صبح سویرے ہم فلیٹ سے نیچے اترے. ہماری نظر بچوں کے کپڑوں پر پڑی. شاید غلطی سے نیچے گر گئے. یہ سوچ کر ایک شرٹ اٹھائی. یہ رامش کی شرٹ تھی جس پر خون کے لوتھڑے چپکے ہوئے تھے. رشی کی بلیو جینز پر بھی انابی پھول ٹکے ہوئے تھے. ہم نے تمہیں جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے. آیت باری ذہن میں گونجی. یہ جمے ہوئے خون کا لوتھڑا اور جانے کتنے لوتھڑے مل کر انسان کو مکمل کرتے ہیں، اور پھر ایک مکمل انسان انہیں لوتھڑا کر دیتا ہے. لوتھڑا کرنے اور جمانے پر کیا الگ الگ قوتیں قادر ہیں؟ بکھرے پھر ایک وجود سے پیدا کیا عدم، سمٹے پھر ایک عدم میں سمٹ کر چلے گئے. یقیناً ہمارے دل کے بگڑنے کے خیال سے بچوں نے اپنے کپڑے کھڑکی سے نیچے پھینک دیے ہوں گے. اعصابی تناؤ اور رات بھر کی جاگ کی وجہ سے اب دل میں کوئی احساس ہی باقی نہ رہا تھا. تو بگڑتا کیوں کر؟ ہم اپنے اپارٹمنٹ سے نکل کر گلی میں آئے. چشم تصور میں صبح عاشور جناب علی اکبر کی اذان کانوں میں گونجی. یہ تو کربلا کا منظر ہے. کچھ اس سے ملتے جلتے منظر ہی کی تو ذاکرین مصائب کربلا کی عکاسی کیا کرتے ہیں. غبار، راکھ، مٹی، دھول، سسکیاں، آہیں، لوٹے پوٹے حواس باختہ چہرے، 2 سوختہ موٹر سائیکلیں، ایک رکشے کا ڈھانچہ جس کے گرد ایک لڑکا بار بار چکر لگا رہا تھا. اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی. یہی بھائی کا رکشہ ہے منی؟ نہیں، یہ ابا کا رکشہ نہیں ہے، لڑکی نے روندھی ہوئی آواز میں کہا. وہی نمبر پلیٹ ہے منی،
ہو سکتا ہے بھائی زخمی ہوا ہو، اسے کوئی اسپتال لے گیا ہو، تم ڈرو مت، بھائی خیریت سے ہوں گے۔ پتہ چلا کہ رکشا ڈرائیور جب رات گئے اپنے گھر نہ پہنچا تو کسی نے مشورہ دیا کہ عباس ٹاؤن میں دھماکہ ہوا ہے، کیا پتہ سواریاں لے کر اس علاقے میں گئے ہوں۔ یوں چچا بھتیجی اپنے پیارے کی تلاش میں دھڑکتا دل لیے یہاں تک آ گئے تھے۔ رکشے کی حالت دیکھ کر چچا بھتیجی کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، خوف اور ڈر تھا۔ ایک عورت چیخ پکار کر رہی تھی کہ دھماکے کے وقت وہ سب گھر والے خریداری کے لیے نکلے ہوئے تھے، گھر تو تباہ ہو گیا لیکن ان کے گھر سے ساری قیمتی چیزیں غائب ہیں۔ بلاسٹ نے اس موقع کو دھوکہ دینے والوں کے لیے مال غنیمت کے حصول کو ممکن بنا دیا تھا۔ صبح کا ہلکا ہلکا اجالا تھا مگر جیسے رات ٹھہر گئی تھی۔ ملبے کو پھلانگتے ٹارگیٹڈ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے جس کے گیٹ کے سامنے بلاسٹ کیا گیا تھا۔ اسد کی ماں پریشان حال بیٹھی ہوئی تھی۔ اسد کو چند ماہ پہلے ہی ہم نے گھر پر پڑھایا تھا، بہت پیارا بچہ تھا۔ اسد کی ماں کو اس عالم میں بیٹھا دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ اسد اپارٹمنٹ کی بک شاپ سے کاپی لینے گیا تھا۔ سارے ہاسپٹل اس امید پر چیک کیے جا چکے تھے کہ شاید زخمی ہونے کی وجہ سے کوئی اسے وہاں لے گیا ہو۔ ماں کو امید تھی کہ ابھی وہ کہیں سے آ جائے گا، ہو سکتا ہے وہ ڈر کے کہیں چھپ گیا ہو۔ وہیں کھڑی ہوئی ہماری ایک جاننے والی نے بتایا کہ اسد کے چچا نے اس کی سوختہ لاش کچھ مخصوص نشانیوں کی وجہ سے پہچان لی ہے، لیکن اب تک وہ اپنے بھائی اور بھابھی کو حقیقت بتانے کی ہمت نہ کر پایا تھا۔ ہم اپارٹمنٹ میں قائم امام بارگاہ پہنچے۔ یہ وہی امام بارگاہ تھی جس کے سامنے ہم کچھ ماہ قبل قیام پذیر تھے۔ اسے عامر نے ہی تعمیر کروایا تھا جو اب شہید ہو چکا تھا۔ امام بارگاہ میں لوگ آ جا رہے تھے۔ ہر دوسرے روز جس بارگاہ میں سوئم چہلم مجلس ماتم ہوا کرتا تھا، موت کی ایسی روح فرسائی کے باوجود آج کسی میں نوحہ مرثیہ فضائل مصائب پڑھنے کی ہمت نہ تھی اور نہ ہی بین اور ماتم کی سکت تھی۔ سناٹے میں کسی خاتون کی دبی دبی سسکی ابھر جاتی۔ کسی کا پیارا اب تک لاپتہ تھا تو کسی کا اسپتال میں تھا، جبکہ بہت سی خواتین کا غم ان کے پیاروں کی سانس کی طرح ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر چکا تھا۔